عامر ضیاء صاحب ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ ابھی رانا احسان افضل صاحب نے کہا کہ ود ان پارٹی بھی مشاورت ہوئی، پھر الائڈ پارٹی سے بھی مشاورت ہوئی اور اس کے بعد پھر فائنلی راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مشاورت ہوئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نام راجہ ریاض صاحب لے کر آئے تھے۔ تو اب اگر میاں نواز شریف صاحب کی بھی کنسنٹ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر بہت خوش ہوں گے، وہ تو پھر آ جائیں گے میرے خیال میں کچھ دنوں تک ان کو پاکستان واپس آ جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ خوشی کی بات، میں نہیں سمجھتا کہ یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو تھے یہ فرسٹ چوائس یا فرسٹ 3 چوائسز تھے نون لیگ کے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے، ایسا نہیں تھا۔ کیونکہ وہاں سے جو نام آ رہے تھے انہوں نے تو اپنے پتے دکھا دیے تھے کہ اسحاق ڈار، اگر نواز شریف صاحب کے دل کی بات پوچھی جائے تو اسحاق ڈار ان کے کینڈیڈیٹ تھے، پھر ان کے اور دوسرے کینڈیڈیٹ بعض لوگوں نے حتیٰ کہ شاہد صاحب تک کا، شاہد خاقان تک کا نام دیا، مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن اسحاق ڈار کا ہمیں پتا ہے۔ تو یہ ان کی وہ چوائس نہیں ہو پائی ہے کہ جس پہ وہ خوشی کے شادیانے بچائیں، یا پی ایم ایل این کہے کہ جی ساڑھا بندہ آ گیا۔ ہمارے جو ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے نا کہ اپنا بندہ لانا، تو اپنا بندہ نہیں آیا، نہ نون لیگ کا آیا نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر لیکن ہمیں ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے راجہ ریاض کا آیا ہے، راجہ ریاض کا آیا ہے عامر ضیاء جی، راجہ ریاض صاحب کیا ہے، لیکن اس کو یہ دیکھا جائے کہ جب وہ یہ نام ادھر سے آیا، کدھر سے؟ تو اس راجہ ریاض، میں بھی آ رہا ہوں جہاں آپ مجھے لانا چاہ رہے ہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں جی کہ یہ ہے نا، یہ راجہ ریاض صاحب کی طرف سے آیا۔ بلکہ میں اس سے پہلے یہ بات کروں گا، یہ دیکھیں جو بھی ہمارے یہاں فیصلے ہوتے ہیں نگراں حکومت کو بنانے کے، جو بھی اہم فیصلے ہوتے ہیں اس میں پولیٹیکل پارٹیز بڑی اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن اسی طرح اسٹیک ہولڈر ہماری بھی ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کے اندر جب تک کنسنسس ہر طرف نہیں ہوگا تو اس وقت تک بات بنے گی نہیں۔ اب راجہ ریاض صاحب بھی نام لائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی مشاورت سے لے کر آئے ہوں، کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب وہ انعام لے کر آئے تو اس پہ کوئی بہت بڑا رد عمل نہیں آ سکتا تھا نون لیگ کی طرف سے۔ یعنی کہ ایسا نام تھا کہ آپ اس کو، ٹھیک ہے آپ خوش نہیں ہو رہے لیکن آپ کے دل میں آگ بھی نہیں لگ رہی کہ یار ایسا شخص آ گیا تو ہماری ایسی کی تیسی کر دے گا اور ہمارے خلاف جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ پی ٹی آئی بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ ان کے ایک زمانے میں پی ٹی آئی سے بڑے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے، ٹپ کیا گیا تھا اسٹیٹ منسٹر کے لیے جو نہیں بن سکے تھے، یہ اس دور پی ٹی آئی دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ بالکل۔ تو آپ کو یہ لگے تو اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی نام آیا، اس کا بھی کنسنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی رد عمل، بڑا میڈیا تو ہر آدمی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ میڈیا تک جو آپ کا مطلب ہے کہ جو لوگ نون لیگ کے اوپر بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، پیپلز پارٹی پہ بھی کرتے ہیں، وہ اس فیصلے پہ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی کوئی وجہ ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے اس میں ایک میرے خیال میں کوئی آپ کو ایسا ویک پہلو نظر نہیں آ رہا، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ سرداروں کے صوبے سے مڈل کلاس کے ایک آدمی اٹھ کر آ گیا۔ بالکل آپ نے عامر ضیاء یہ بتایا، ایگری، بٹ ناؤ اگین میاں نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، میں دیکھیں ان کی آنے کی خبر جو ہے کئی مرتبہ چولہے پہ چڑھی اور پھر وہیں پہ ٹھنڈی ہو گئی نا۔ اب وہ اپنے بھائی کے 16 ماہ کے دوران کیوں نہیں آئے، ایک سوال ہے۔ وہ کانٹوں کی سیج پہ تھے نا، اس لیے نہیں آئے، جو بھی وجہ تھی، لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی بھائی کا دور حکومت ہے، اور اب جب آپ نے ترامیم کر لی، نیب ترامیم آتے ہی آپ نے کر لی تھی، اس کے بعد آپ نے اور ترامیم کی، تو بہت زیادہ لیوے مل سکتا تھا جب حکومت آپ کے ساتھ ہو۔ لیکن میرے خیال میں ان کو اعتماد کی کمی تھی کہ حکومت جس طرح چل رہی تھی، انہیں یہ تھا کہ کبھی بھی چیزیں جو ہیں مطلب ڈول سکتی ہیں کسی اور سمت میں۔ انہیں جوڈیشری پہ بھی غالباً اعتماد نہیں، حالانکہ حیرت انگیز بات ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ اس بات کے انتظار ہو کہ ایک چیف جسٹس آئے گا اور دوسرا ایک جائے گا اور ایک آئے گا تو پھر غالباً کسی کو ریلیف ملے، ورنہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، ہم جیسے نادان لوگ جو ہیں کہ بھئی قانون کا پلڑا تو ایک جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی آئے ریگارڈلیس آف دا فرد انڈیویجول، اس پہ قانون تو اسی طرح امپلیمنٹ ہوگا، لیکن یہ بھی ان کے ذہن میں کسی گوشے میں تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں بے شک ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کھلے میں بات چیت بھی ہو رہی ہوگی، لیکن اعتماد کی کمی دونوں طرف ہے۔ نواز شریف صاحب کو نہیں پتا کہ جناب اگر میں واپس آ جاؤں تو کیا میں اس عمر میں 74 سال کا ہو گیا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر مجھے جو ہے جیل جانا نہ پڑے۔ 2 کیسز میں بھی وہ کنوکٹ تو ہوئے نا، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا ہلکا کیس ہے، ایون فیلڈ کا کیس ہے، ہی از وانٹڈ نا جی، ہی از ایبسکونڈر، ہاں دونوں کیسز میں تو انہیں سرنڈر کرنا پڑے گا اور جیل جانا پڑے گا، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اس کو اپنا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جلدی ریلیف ملے گی ان کو، کتنے دن بتانے پڑیں گے، کیا ایسا ہوگا کہ ان کے گھر کو سب جیل قرار دیتے ہیں، تو ان کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ پھر آخری بات جو بہت اہم ہے کہ وہ اس وقت آئیں گے جب ان کو یقین ہوگا کہ الیکشن بالکل سر پہ آ گئے ہیں، اب الیکشن، اچھا کیونکہ ہماری کیمپین چلتی ہے مہینے 1.5 مہینے کی، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس عمر میں یہ بھی ان کے لیے ایک سوال ہے کہ کیا وہ اتنی توانائی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا کہ تندہی کے ساتھ الیکشن کیمپین کریں گے یا ذرا سا گو سلو کریں گے۔ 2 ہارٹ کی سرجری ہو چکی ہے ان کی، مطلب ہے بلڈ اس کا شوگر کا مرض ہے۔ ماشاءاللہ بالکل آپ کے یہ کوسچنز بڑے ویلڈ ہیں
کہ وہ ایج فیکٹر ہے پھر اتنے، لیکن ابھی ہم نے دیکھا ماشاءاللہ وہ یورپ کا ٹور کر کے آئے ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، یورپ گھوم کے واپس لنڈن پہنچ گئے. جی یورپ کا ٹور ایک الگ ہوتا ہے، دبئی تک آنا الگ ہوتا ہے، لیکن جو الیکشن کیمپین کا ریگر ہوتا ہے ایگزیکٹلی بہت مشکل ہوتا ہے. نہیں، آئی انڈرسٹینڈ. 5 جلسے، اب وہ دن میں 5 جلسے کرنے والے مطلب ایک زمان میں کر لیتے ہوں گے جب وہ 40 سال کے ہوں گے، 50 کے ہوں گے نا. یہ بھی ان کا ہے نا، تو یہ بھی ایک فیکٹرز آ جاتے ہیں نا. لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ میں اس وقت آؤں کہ جب واقعی ان کو نظر آئے لیکن کیسز اور پکڑے جائیں. کیسز از دا موسٹ، مطلب جو زیادہ ان کو ڈرا رہا ہے، مطلب جو ڈر ہے بیسیکلی وہ اس کا ہے زیادہ. کیسز کا بہت ہے، کیسز کا بہت زیادہ ڈر ہے. لیکن ایک بات ان کو مجبوری یہ ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے، ہماری اتنی بری پرفارمنس رہی ہے کہ ہم تو مطلب کچھ نہیں کر سکتے، تو نواز شریف صاحب آئیں گے تو تھوڑا بہت پھر شاید ہمیں بالکل. لیکن یہ تو پھر باقی پارٹیز کو بھی شیئر کرنا پڑے گا، یا باقی پارٹی. عامر ضیاء، 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ 16 ماہ کانٹوں کی سیج پر، یعنی کہ کانٹوں اور انگاروں کا سفر تھا، سیاست قربان کر کے ریاست بچائی. وزیر اعظم نے بڑے بھاری دل سے یہ باتیں بتائیں ہمیں کل، اور ہم تھرو آؤٹ یہ سنتے آئے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایسی جو ہے وہ لیجسلیشن بھی کی گئی کہ ان کو بہت سے فائدے ہوئے. جاتے جاتے بھی ان کے ایسٹس ریلیز ہو گئے. اسحاق ڈار صاحب آئے، ان کی پراپرٹیز ریلیز ہو گئی، ان کا اکاؤنٹ ڈی فریز ہو گیا. تو ایک لگتا یہ تھا کہ شاید یہ فیصلے بھی انہوں نے بہت مشکل میں کیے، لیکن بہت سے تو چیزیں ان کے لیے اپنے لیے بہت آسانیاں پیدا کر کے بھی تو چلے گئے وہ. جی بالکل صحیح کہا آپ نے، بلکہ میرے خیال میں آپ کے سوال میں جواب بھی موجود ہے ضمیر صاحب. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، لوگ اتنی کمپلیکیٹڈ پیچیدہ باتیں نہیں سمجھتے. جو بھی ملبہ گرا ہے بری اکنامک مینجمنٹ کا، وہ خالصتاً نون لیگ پہ گرا ہے، پیریڈ. پیپلز پارٹی نے بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو دور رکھا. بلاول پوری دنیا گھومتے رہے، وہ مطلب ہے کہ ان کا اپنی کانسٹیٹوئنسی مضبوط ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے. یہ یو آئی پہ بھی اس کا ملبہ نہیں گرے گا، نہ کسی اور پہ گرے گا. یہ ملبہ جو بھی گرے گا وہ نون لیگ پہ گرے گا. آپ لاکھ کہتے ہیں جی کیبنٹ نے مل کر فیصلے کیے، یہ بات جو ایک عام ووٹر کو سمجھ میں نہیں آتی. اس کے سامنے 2 چہرے آتے ہیں، شہباز شریف صاحب کا اور اسحاق ڈار صاحب کا، اور اسحاق ڈار کے پیچھے انہیں نظر آتا ہے چہرہ نواز شریف صاحب کا. جب بھی وہ بجلی کے بل کے لیے ایک نوٹوں کی گڈی لے کے جائیں گے تو یہ چہرے ان کے سامنے ابھر کے آ جائیں گے. اس کو کوئی کراچی کا خیبر اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. دوسری بات جو انہوں نے کانٹوں کی سیج کی بات کی، مجھے نہیں پتا کانٹوں کی سیج سے ان کی کیا مراد ہے. ایک تو آپ نے بالکل درست کہا کہ انہوں نے، اگر کانٹوں کی سیج یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر سے بدعنوانی کے مقدمات ختم کرا لیے، بری ہو گئے، ان کے دونوں صاحبزادے بے گناہ اور معصوم ثابت ہوئے، پھر اس کے بعد پورا خاندان شریفیہ، ان کے جتنے بھی قریبی ساتھی تھے، ان سب پہ کرپشن کے کیسز ہٹ گئے. تو یہ میرے خیال میں بڑی سخت دن تھے ان کے لیے، اس سے اور کیا مشکل کام ہوگا. پھر انہیں گرمیوں میں مئی جون میں بھی انہوں نے سوٹ پہنے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے آپ کو یک رکھنے کے لیے ٹھنڈی مشینیں چلائیں. اس پہ یہ بھی سختی ہو، پوری وارڈروب لوگوں کے سامنے آ گئی. اس سے زیادہ مجھے کوئی سخت، کیونکہ جو اصل راحتیں ملی ہیں عوام کو مہنگی بجلی کی وجہ سے، 40% تک آپ کو یاد ہے کہ افراط زر گیا، پھر 29% کے اوپر 29% پہ بند ہوا ہے پچھلے سال. ابھی جو لیٹسٹ فگر آیا ہے شارٹ ٹرم کا وہ 30% ہے. تو افراط زر کی خوشیاں، راحتیں عوام کو ملی ہیں. بجلی مہنگی، گیس مہنگی، اس کی ہمیں راحتیں ملی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے دہشت گردی بڑی ہے، بدعنوانی جو ہے، لوگ اسی طرح سے زچ ہیں، بلکہ ان کو لگتا ہے کہ جہاں بھی جس محکمے میں جاتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. تو عوام کی زندگی میں تو راحتیں آئی ہیں.